میں انتہائی احترام سے گزارش کرتا ہوں محترمہ مشال ملک صاحبہ سے آج کے اس پروگرام کی چیف گیسٹ تشریف لائیں، اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ بہت سے آرٹ کاؤنسلز میں جاتی ہوں کیونکہ میں خود بھی ایک آرٹسٹ ہوں، تو ویرانی سی ایک ہوتی ہے، کبھی کوئی ایونٹ ہوا تو چہل پہل ہوتی ہے، پھر بالکل خاموشی۔ مگر یہ واحد راولپنڈی آرٹس کاؤنسل ہے پورے پاکستان میں جہاں ہر وقت ایک رونق، ایک برکت رہتی ہے، تو اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی ناہید صاحبہ کو جاتا ہے اور ان کے شوہر کو اور پوری ٹیم کو۔ اور اس وقت میں آئی ایم گریٹفل ٹو دا پیپل سٹنگ in the audience and to the chief guests فیصل سینیٹر فیصل صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور جو دوسرے جتنے بھی یہاں پر ہیں، اور خاص طور پہ چنگیزی صاحب جنہوں نے اتنا خوبصورت اسکلپچر جو آج قائد اعظم کی برتھ اینیورسری کے اوپر انہوں نے یہ ڈیڈیکیٹ کیا، ڈونیٹ کیا ہے راولپنڈی آرٹس کاؤنسل کو۔ اٹس سو بیوٹیفل، اور اتنا انہوں نے لیبر کیا ہے اس کے اندر، اتنی ڈیڈیکیشن دکھائی ہے۔ اور آرٹ از سچ اے پاورفل ٹول جس کے تحت آپ اپنا کریٹیو سکلز کو ایک نیشنل کاز کے لیے، وہ نیشنل لیڈر جن کی وجہ سے اس وقت ہم سب لوگ پاکستانی ہیں۔ تو میں بس 2-3 اشعار جو ہیں میں قائد اعظم محمد علی جناح کے نام میں کرنا چاہتی ہوں۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ایسے لیڈرز تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن جو ہے پاکستان کو بنانے کے لیے قربان کر دیا، اپنی عیش و عشرت کی لائف قربان کر دی، اور زندگی کا ایک لمحہ یہاں تک کہ اپنی پرسنل لائف سیکریفائس کی۔ اور مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں رہا جس کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے، اور جس کے لیے 20 لاکھ سے زائد قربانیاں دی گئی تھیں پارٹیشن کے وقت۔ مگر کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مایوسی کفر ہے، تو انشاءاللہ تعالی اگر ہم سب عہد کریں اور مل کے قربانی کا جذبہ اپنے اندر ڈالیں، جس طرح ناہید صاحبہ نے بہت خوبصورت بات کی کہ صرف کیک کاٹنا نہیں ہے جو اس کی تاثیر ہے، تاثیر کا مطلب ہے کہ وہ جذبے، وہ فیلنگز، وہ اونرشپ، اپنی مٹی سے جو محبت ہے اس کو اپنے ساتھ اندر لے کے جانا ہے، سمانا ہے، اس کو برید ان کرنا ہے اور دینا ہے اپنے ملک کو کچھ واپس۔ تو اس جذبے کے تحت ہم سب لوگ اپنی زندگیوں میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور کیونکہ میرے ساتھ ایک تو ہر پاکستانی کو پیار ہے قائد اعظم کے ساتھ، مگر ہماری کیونکہ تحریک جو ہے وہ بہت قریب ہے پاکستان کی، جو موومنٹ تھی، آزادی کی تحریک تھی، لاکھوں شہادتیں تھیں، غلامی کے خلاف کھڑے ہونے کی آواز جو قائد اعظم نے اٹھائی، اور جو حریت کی جو انہوں نے آواز بلند کی، اور یہ جو ایک معجزہ ہے جو پاکستان آیا، مگر ابھی بھی وہ انکمپلیٹ ہے۔ پارٹیشن کا جو انفنشڈ ایجنڈا ہے، آج بھی بڑے دکھ کے ساتھ جب میں صبح اٹھی تو مجھے کہتے ہیں نا دل میں ایک ٹیس اٹھی، اور وہ پہلی جو تصویر میں نے اپنا واٹس ایپ آن کیا تو وہ جو ایک چیمپئن، ایک فٹ بالر، ینگ لڑکا 22 ایئر اولڈ جو پورے مقبوضہ کشمیر کا ایک ہیرو تھا فٹ بال کا، اور جس کا خواب تھا کہ وہ انٹرنیشنل سطح پہ فٹ بال کو پلے کرے گا اور کشمیر فٹ بال لیگ کو ریپرزینٹ کرے گا، اس کو بھی شہید کر دیا گیا آج۔ تو ایک بہت دکھ بھی ہوا، ساتھ قائد اعظم کی سالگرہ تھی، ساتھ جو ہمارے مسیح بہن بھائی ہیں پوری دنیا میں، پاکستان میں، کشمیر میں، آج ان کی عید ہے، ان کو بھی بہت زیادہ میری طرف سے نیک تمنائیں اور گریٹنگز ہیں۔ مگر ساتھ یہ دکھ بھی ہوا کہ روز ہمارے ہاں تو ایک کھیل کھیلا جاتا ہے ہولی کا، خون کی ہولی کا، مقبوضہ کشمیر میں میرے شوہر بھی جو اس وقت تحریک کو چلا رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، وہ بھی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ وہ پاکستان کی جیلیں نہیں ہیں جہاں پہ آپ کو مچھلی بھی مل جائے گی، گیسٹ ہاؤسز میں ٹھہرایا جائے گا، وہ موت کے لٹرلی موت کے اندر ان کو بٹھایا ہوا ہے، موت کے سیلز ہیں، ڈیتھ سیلز کا۔ یہاں کچھ پولیٹیشنز نام لیتے ہیں تو مجھے ہنسی سی آتی ہے کہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ڈیتھ سیل دیکھے نہیں ہیں، وہ 5x7 فیٹ کے ڈیتھ سیل جس میں اس وقت حریت رہنما جو ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں۔ آسیہ صاحبہ اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہیں تہاڑ جیل کے اندر، گیلانی صاحب کب سے نظر بند ہیں اپنے گھر میں، نماز پڑھنے نہیں جا سکتے، وہاں پہ روز قتل عام ہوتا ہے۔
تو ابھی تک آزادی کا مکمل سورج نہیں دیکھا ہم سب نے سب کانٹیننٹ کے اندر سلیوری کے خلاف. تو اب آپ لوگ یہ عہد کریں کہ کشمیریوں کا ساتھ دیں گے, اور یہ جو پاکستان کی مٹی ہے اس کے اندر کشمیریوں کا خون ہے. یہ جو پھول پھل ہریالی, کہ میں اکثر کہتی ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ اس میں بہت بڑا حصہ جو ہے وہ کشمیر کے پانی کا ہے, وہ ہمارے خون سے آتا ہے جو وہاں قربانیاں دی جاتی ہیں. تو اس لیے بہت قریبی رشتہ ہے روح کا, زندگی کا, سانس کا, مذہب کا, انسانیت کا, آئیڈینٹی کا. تو آپ سب لوگ پاکستان کا نام روشن کریں, مائنورٹیز کا خیال رکھیں. چاند ستارہ ہیں وہ آج ان کا کرسمس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو یونٹی فیتھ اینڈ ڈسپلن ہے اس کو ہم اپنی پرسنل لائف میں بھی ہم لوگ کاش اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. اور میں چاہوں گی کہ چنگیزی صاحب 5 فروری سے پہلے کوئی بہت بڑا مونیومنٹ ضرور بنائیں کشمیری ہیروز کے نام پہ, جو آپ سمجھتے جس کا آپ کا دل چاہتا ہے آپ اس حریت رہنما یا جو شہید ہو چکے ہیں وہاں کے بہت سے ننھے بچے, بہت سے وہاں پہ PhD اسکالرس کو شہید کیا گیا ہے, انجینئرس کو, ڈاکٹرس کو چن چن کے وہاں پہ ہیرے جو ہیں ہمارے ان کو شہید کیا, قتل کیا جاتا ہے, اور آج بھی ایک فٹ بالر کو. تو آپ ہماری طرف سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی جو ٹیلنٹ ہے اس کو قبول کرے, اور یہ آپ اسکلپچر ان شہیدوں کے نام بھی ایک بنائیں. بہت بہت شکریہ. خصوصی دوسرے مہمان خصوصی جو فیصل جاوید صاحب بہت امپورٹنٹ میٹنگ چھوڑ کر ہمارے درمیان موجود رہے, انتہائی احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ اظہار خیال کے لیے تشریف لائیں. سینیٹر فیصل جاوید صاحب. قائد اعظم محمد علی جناح کو اس پہ آپ کو ٹریبیوٹ ہم دیتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں. خواجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آج 2 اعتبار سے اہم دن ہے. ایک تو قائد اعظم محمد علی جناح, ہم تقریریں تو کر دیتے ہیں لیکن ہمیں پریکٹیکلی ہم نے کیا کرنا ہے, یہ بحثیت قوم ہم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ تقریریں, تحریریں, تنقیدیں یہ سب کچھ بہت چلتا ہے, لیکن جب پریکٹیکل اپروچ کی بات ہوتی ہے وہ ہم لیک کرتے ہیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک پریکٹیکل اپروچ تھی, انتھک محنت تھی, جس کی وجہ سے ہمیں آزاد ملک ملا. لیکن کیا ہم اس پاکستان کو وہ پاکستان بنا سکے ہیں جو صحیح معنوں میں کہلائے قائد اعظم کا پاکستان؟ تو جواب ہوگا کہ نہیں, ہم اس کو وہ پاکستان نہیں بنا سکے جو کہلائے قائد اعظم کا پاکستان. اور وہ پاکستان کیا تھا اس کے پیچھے ہمیں جانا ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ بات میں بہت ہی اعتماد سے اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر پاکستان کو کوئی ایک لیڈر ملا ہے تو وہ ہے عمران خان. اور عمران خان اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنا سکتے ہیں. وہ کیسے؟ عمران خان کی اگر زندگی کو آپ ابھی ایک صاحب تقریر کر رہے تھے جنہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ناممکن کو ممکن بنانا, یہ قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ابیلٹی دی تھی کہ وہ پکچر کرتے تھے اور بڑی سوچ تھی اور ویژن تھا, اور پھر پریکٹیکلی کر کے دکھایا, ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. تو عمران خان کی اگر آپ زندگی کو اسٹڈی کریں تو پوری زندگی ان کی اسی طرح سے سٹرگل, جدوجہد اور ہر محاذ پر آپ کو بھرپور تنقید کا نشانہ بنایا گیا, لیکن یہ آپ کا اللہ پہ ایمان تھا, کمٹمنٹ تھی, ڈٹرمنیشن تھی کہ آپ ہر میدان میں سرخرو ہوئے. چاہے وہ کرکٹ ہو, چاہے وہ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل ہو, چاہے وہ نمل یونیورسٹی ہو, چاہے وہ 5 سال خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ ہو, جس انداز میں آپ نے کیا کہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی بار نہ صرف وہاں اس صوبے میں ایک پارٹی کی گورنمنٹ ریپیٹ ہوتی ہے بلکہ ڈبل ووٹ لے کر واپس آتی ہے. اور پھر لوگ کہتے رہے عمران خان کو کہ آپ کبھی
یہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے. اس وقت آپ کے ملک کے وزیر اعظم کا نام عمران خان ہے, اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ سب کچھ تو کر لیا لیکن یہ نیا پاکستان جو کہتے ہیں نہیں بنا سکیں گے, اور انشاءاللہ اس طرف سفر گامزن ہے اور بن کے رہے گا. یہ بیچ میں کچھ لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ نیا پاکستان بنے, اور نیا پاکستان ہے کیا؟ نیا پاکستان ہے کہ حکمران اقتدار میں آ کے اپنی جائیدادیں, اپنی پراپرٹیز, اپنی دولت میں اضافہ نہ کریں, بلکہ جو کچھ بھی کریں وہ عام آدمی کے لیے کریں. پہلے کے پاکستان میں, جب تحریک انصاف کی حکومت سے پہلے کے پاکستان میں ایک لوٹ مار کا بازار گرم تھا. اقتدار میں آتے تھے, اپنی جائیدادیں بناتے تھے, ان کے بیرون ملک اثاثے اوپر گئے, ان کی ٹیٹیاں اوپر گئیں, ان کی عمریاں اوپر گئیں, ان کی دولتیں اوپر گئیں. یہ کچھ خاندان ہے جو بہت زیادہ امیر ہوئے لیکن عام آدمی کو غریب کیا. اور کیا کیسے؟ وہ سپریم کورٹ میں سب کچھ سامنے آ گیا. جب کیس چلا سب کچھ سامنے آ گیا. جو مریم نواز آج تقریریں کر رہی ہیں جگہ جگہ, وہ ان فلیٹس کی مالکہ نکل آئیں, بینیفیشل اونر. ان دو کمپنیز کی جو فلیٹ اون کرتی ہیں ان کی اصل مالکہ مریم نواز نکل آئیں. تو ان کے بچوں کی اتنی جائیدادیں ہیں اربوں. دنیا کی سب سے مہنگی جگہ لندن, لندن کی سب سے مہنگی جگہ مے فیئر کے اندر ان کے اپارٹمنٹس ہیں. اور جب عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا تو ایک ڈاکومنٹ نہیں دکھا سکے کہ یہ ان کی کیسے ہے پراپرٹی, اور الٹا عمران خان پر مقدمہ کر دیا. جب عمران خان صاحب نے ایک بین الاقوامی انکشاف ہوا تھا پیناما, اس پہ آواز اٹھائی, عمران خان پر انہوں نے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا, مقدمہ کر دیا. عمران خان نے یہ تو نہیں کہا کہ میں جلسے کرتا ہوں اور سپریم کورٹ نہیں جاؤں گا. وہ سپریم کورٹ گئے, کیس چلتا رہا, 40 سال پرانا ریکارڈ دیا, 60 سے زیادہ دستاویزات دی. اس کمائی پہ, حلال کی کمائی پہ جو باہر کی, اور ایک ایک پیسہ پاکستان لے کر کے آئے. اور یاد رکھیں عمران خان کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے تھے, اور پھر بھی انہوں نے حساب دیا اور عدالت سے سرخرو نکلے. تو یہ ہے نیا پاکستان, جس میں آپ کا لیڈر جو حکمران ہے, جو وزیر اعظم ہے, جو چیف ایگزیکٹو ہے, وہ اپنے کردار سے اور اپنی زندگی کو عوام کے لیے وقف کر دے. یہ نہیں عمران خان نے کرنا کہ ان کی طرح اقتدار میں آ کے اپنی ملیں لگائیں, اپنی پراپرٹیز بنائیں. عمران خان نے جو کرنا ہے اس قوم کے لیے کرنا ہے. ان کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. تو قائد اعظم کا پاکستان تب بنے گا جب ہم اپنے ملک سے کرپشن اور منی لانڈرنگ کو اور چوری کو ختم کریں گے. ہم اگر اپنے دین کی تعلیم پہ غور کریں, قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں, تو حقوق اللہ اور بندے کے بیچ میں حقوق العباد کیا ہم ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم حقدار کو حق دے رہے ہیں کہ کیا ہم اس کے حصے کا جو پیسہ ہے وہ چوری کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے حکمران ایسے آتے ہیں تو باقی کیا حال ہوگا؟ تو قائد اعظم نے یہی بات کی تھی. قائد اعظم نے اپنی ان کی تمام سپیچز اگر آپ پڑھیں تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ برے صغیر میں, پاکستان بننے سے پہلے, کہ پوری دنیا میں کرپشن ہوتی ہے, لیکن جس معیار کی, جس لیول کی کرپشن برے صغیر کے اندر ہو رہی ہے, پاک و ہند میں اس کی مثال نہیں ملتی. یہ قائد اعظم نے کہا تھا. سب سے بڑا مسئلہ عمران خان نے آئیڈینٹیفائی کیا 24 سال پہلے جب پی ٹی آئی بنائی کہ کرپشن ہے اس ملک کا مسئلہ. کیوں امیر غریب میں فرق ہے؟ کہاں چلا جاتا ہے غریبوں کا پیسہ؟ غریبوں کا پیسہ امیر چوری کر کے بیرون ملک اپنی پراپرٹیز بناتے ہیں اور حکمران کرتے رہے ہیں. یہ تو ہمیں آج فیصلہ کرنا ہے آج کے دن کہ کیا ہمیں وہ والا پاکستان چاہیے جدھر حکمران آ کے لوٹ مار کرتے تھے, یا پھر وہ پاکستان چاہیے جدھر ایماندار لیڈر عمران خان جو اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں. احساس پروگرام, ہیلتھ کارڈ, پورے پاکستان میں فنکار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں آج پرائم منسٹر صاحب سے
درخواست کروں گا جا کر انشاءاللہ کہ ہماری جو آرٹسٹ کمیونٹی ان سب کے لیے ہیلتھ کارڈ جو ہیں وہ فوری طور پہ ان کا اناؤنس کیا جائے. میں خود اس فیلڈ سے رہا ہوں, آرٹ کے فیلڈ سے, مجھے احساس ہے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. لوگوں کے چہروں پہ آپ مسکراہٹیں لے کر آتے ہیں لیکن اپنے حالات بڑے برے ہوتے ہیں. جب گھر پہ اگر برے حالات تو کیا آ کے پرفارم کرے گا آرٹسٹ, کیا آ کے وہ کس طرح لوگوں کو خوش کرے گا؟ تو اس کا اپنا گھر خوشحال ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو انٹرٹین کر سکے اور اپنے آرٹ کے اندر مزید جدت لا سکے. تو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ عمران خان صاحب لے کر آئے اور اس پورے خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, پنجاب میں بھی شروع ہو گیا اور انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہر شہری کے پاس یہ فیسلٹی ہوگی کہ سالانہ 10 لاکھ روپیہ خرچہ حکومت دے گی علاج کا, چاہے وہ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کرائیں. 10 لاکھ روپیہ فی خاندان سالانہ خرچہ حکومت دے گی. اس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے اور عثمان بزدار صاحب بتا رہے تھے کہ دسمبر 2021 میں یہ پورے پنجاب میں یہ سب کو مل چکا ہوگا. تو یہ کے پی میں ہے, پنجاب میں ہے, پھر آگے جا کے بلوچستان, سندھ, گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ اناؤنس ہو گیا, آزاد کشمیر میں ہو گیا ہے. لیکن میں یہاں پہ ساتھ میں آرٹسٹ جو کمیونٹی ان کے لیے ایک ایکسکلوسیو اس کی میں جا کے درخواست کروں گا ہونا چاہیے. پھر عمران خان صاحب آئیں گے لیکن آپ سب اپنی ذمہ داری بھی پوری کریں اور حکومت جو ہے وہ اپنے کام کرے اور نکالوں سے, چوروں سے ہوشیار رہنا ہے. ہمیں بہت بہت شکریہ.